السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبھایا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر بیٹے ہیں۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اسی لیے انہیں علمدار کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جب بچوں کو پیاسا دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ پانی لینے کے لیے چل دیے۔ کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کر سکے۔ یزیدی ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا۔ اس پورے لشکر کے بیچ میں سے جا کر شیر کی طرح دریا میں سے پانی لیے اور پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی چھوڑ دیے۔ کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنا زندگی کس کام کی۔ پانی بھر لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ یزیدی چھپے ہوئے تھے اور یزیدیوں نے چھپ کے آپ کے اوپر تیر چلا دیا۔ ہزاروں تیر آپ کے اوپر چلایا گیا۔ آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا۔ آپ کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ نے شہادت کو نصیب کیا۔ تو اس طرح حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ یزیدیوں نے تیر سے شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ آپ خیام میں آ کے تمام بیویوں کو سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس آتے ہیں جو بستر بیماری پہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کر۔ امام سجاد جیسے ہی امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہے، نہ ساتھ عباس ہے نہ اکبر۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ بابا جان، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی میدان میں جا کے شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں اپنے بہنوں ماؤں کے ساتھ قیدی ہو کے شام تک جانا ہے اور قدم قدم پہ خطبوں سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے۔ بس امام حسین میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، اے میری نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا۔ میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اے ظالموں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوج یزید ہنس ہنس کر کہتا ہے، اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ علی کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں ہی عمر بن سعد کہتا ہے، امام حسین کی بات مت سنو، حملہ کرو۔ امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے فوج یزید کے 700 بہادر سپاہی سیدھی طرف سے اور 700 الٹی طرف سے امام حسین پہ حملہ کرتے ہیں۔ علی کا شعر یہ کہ وار سے ان سب کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے۔ امام حسین جب ان کو فنار کرتے ہیں تو فوجی یزید کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ علی کا شعر ہے اور ہم نے خود علی سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹے میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمیر کے کانوں تک آ پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے، حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو 9 لاکھ کا لشکر امام حسین پہ حملہ کرتا ہے۔ امام حسین اس 9 لاکھ کے لشکر پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد
نے جیسے ہی منظر دیکھا تو کہنے لگا، اس طرح سے لڑتے رہے حسین کو مارنا ناممکن ہوگا۔ اے لوگوں، کچھ لوگ جاؤ اور خیام کو آگ لگاؤ، اور باقی سب امام حسین سے دور ہو کے تیر، نیزے اور بھالے سے امام حسین کو ماریں۔ بس لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ دور سے کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر امام حسین کی طرف پھینکتا ہے، اور وہاں کچھ سپاہی خیام کو آگ لگاتے ہیں۔ بیویوں کی آواز بلند ہوتی ہے، نواسائے رسول خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ امام حسین کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا۔ اتنے میں ہی آسمان سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں، اور اتنے میں ہی ایک ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں زمین پہ۔ آپ کے جسم پر تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زین پہ تھے نہ آپ زمین پہ تھے۔ آپ تیروں کے مسلح پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور بار بار اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محمد کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین جیسے ہی گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو فوجی یزید نے یہ شور مچاتا ہے کہ انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش رکتی نہیں۔ مسلسل تیر امام حسین پر فوج یزید مارتی رہتی ہے۔ اتنے میں ہی وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجز تھا، جو رسول اللہ کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے جب نواسائے رسول زمین پہ ہیں اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے، تو وہ گھوڑا امام حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائے اور امام حسین کو تیروں سے بچا لیں۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور سے کہتا ہے کہ تیروں کو روکو، کہ تمہیں معلوم نہیں یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو گھوڑا اپنی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے، اے لوگوں، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ نے کاندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا خون ہے، اس حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ پھر اتنے میں ہی اللہ کے حکم پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ سلام ہو اس شہزادے امام حسین ابن علی پہ جنہوں نے اپنے نانا کی امت کی خاطر شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا یزید نے، اور کہا انہیں قیدی بنا کے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے جب یزید کی دربار میں پہنچے تو وہ ہنس ہنس کے زمانے کو اپنا مقام بتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ رسول اللہ کی بیٹیوں اور نواسیوں امام سجاد کو قید میں ڈالا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ ان بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی جن کو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتے تھے۔ وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا وہ روتے رہتے تھے اور بابا بابا کہتے تھے۔ اس بچی یعنی کہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کی محل کے دیواریں ہلنے لگی۔ یزید نے کہا اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ اس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا۔ وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگے۔ اس بچی کی بے چینی کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، ہر پل کیا روتی رہتی ہے۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار ان کے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر مبارک دیکھا وہ بہت رونے لگے اور کہنے لگے بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمیر مجھے مارنے لگا، بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی، اپنے بابا کے سر کو چومنے لگی اور اتنے میں ہی رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ راجعون۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ اے میری ماں، جاؤ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنے بہن کو غسل دے سکوں۔ اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سال کی بچی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے میرے بیٹے تم وقت کے امام ہیں، ایک مسئلہ لے کے تمہارے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے میری ماں زینب، آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسائل جانتے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے فرمانے لگے اے سجاد، جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو پھر میں نے دیکھا کربلا سے لے کر کے کوفہ شام کے بازار تک اور کوفہ شام کے بازار سے لے کے اس زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہے۔ اس بچی کے لباس اور کھال مل چکے ہیں، اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی سجاد بتاؤ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دیں
یا یہ لباس اتاریں۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میری امی جان، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچیں اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ سلام ہو اس معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو بی بی سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں لائک کریں اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔